السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو، جس میں 1857 غدر کی کہانیاں لکھی ہیں اور مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے دردناک اور سچے احوال لکھے ہیں۔ ٹھیلے والا شہزادہ۔ 1911 عیسوی کے دربار میں دہلی کے دن پھرے۔ نئے شہر کی تیاریاں شروع ہوئیں، نقشے بنے، نامور انجینئروں کی دماغ آرائیاں اپنے جوہر دکھانے لگیں۔ شاہان عود کے مورث منصور علی خان صفدر جنگ کے مقبرے کے آس پاس کئی اینٹ بنانے اور پکانے کے کارخانے جاری ہوئے۔ ہزاروں غریبوں کا روزگار چمکا۔ پکی ہوئی اینٹوں کے انبار ریل گاڑیوں اور ٹھیلوں میں سوار ہو کر امپیریل سٹی یعنی شہنشاہی شہر دہلی کی تعمیرات میں جانے لگے۔ 11 مئی 1917 عیسوی کا ذکر ہے۔ ٹھیک دوپہر کی دھوپ اور حواس کھونے والی گرمی میں ایک بوڑھا ٹھیلے والا خان بہادر سیٹھ محمد ہارون کے بھٹے سے اینٹیں لے کر دہلی جا رہا تھا۔ سر پر سورج کی تیز کرنیں، سفید داڑھی اور مونچھوں پر راستے کا گرد و غبار، پیشانی پر پسینہ جس میں اینٹوں کی سرخی جمی ہوئی۔ پیچھے سے ایک موٹر غالباً قطب صاحب سے آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ہر چند بغل بجایا، مگر بوڑھے اور بہرے ٹھیلے والے نے اس کی آواز نہ سنی اور ٹھیلے کو سڑک سے نہ بچایا۔ موٹر قریب آئی اور ٹھیلے سے ٹکرائی۔ ڈرائیور بہت ہوشیار تھا۔ ٹکر لگتے لگتے موٹر کو روک لیا اور ٹھیلے کی ٹکر سے موٹر کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس موٹر میں ایک پنجابی سوداگر جوانی اور شراب کے نشے میں چور کسی بازاری عورت کو لیے بیٹھا تھا۔ ٹھیلے والا کو غریب، بوڑھا اور کمزور دیکھ کر غصے سے بے تاب ہو گیا۔ ہاتھ میں بطور فیشن ایک کوڑا تھا، اسی کو لیا، موٹر سے اترا اور بیچارے ٹھیلے والے کو مارنے لگا۔ ٹھیلے والا اکیلا تھا، ضعیف و ناتواں تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مفلس اور نادار تھا، مگر خبر نہیں دل میں کیا ہمت اور جرت رکھتا تھا کہ 4 کوڑے تو پہلے حملے میں اس نے کھا لیے، لیکن پھر بیل ہانکنے کا چابک لے کر اس نے بھی اس مخمور نوجوان پر حملہ کیا اور چابک کے بانس کا ڈنڈا ایسا مارا کہ شرابی عیاش کا مغز پھٹ گیا۔ موٹر ڈرائیور نے چاہا کہ اس بوڑھے کو سزا دینے کو آگے بڑھے، مگر قدم بڑھانے سے پہلے ہی چابک کی لکڑی اس کے سر پر بھی پڑی، جس نے اس کا چہرہ بھی خون سے لال کر دیا۔ موٹر نشین طوائف نے گھبرا کر رونا شروع کیا اور بلبلا کر چیخی کہ خدا کے لیے تم موٹر میں آ جاؤ، ورنہ یہ گنوار تم کو جان سے مار ڈالے گا۔ یہ سن کر جوان اور موٹر بان دونوں موٹر میں بیٹھ گئے اور ٹھیلے والے کو گالیاں دینے لگے۔ بوڑھا خاموش کھڑا مسکراتا رہا اور کہتا رہا کہ بس ایک ہی وار میں بھاگ نکلے، تیموری تمانچہ کھانا آسان نہیں ہے۔ ٹھیلے والا اس قدر بہرا تھا کہ موٹر والوں کی گالیاں اس نے نہ سنی اور پھر ٹھیلے پر آن بیٹھا۔ موٹر بھی دہلی چلی گئی اور ٹھیلا بھی رسینہ، وہ مقام جہاں نئی دہلی کی تعمیر ہو رہی ہے، میں کہیں اینٹیں ڈالنے روانہ ہو گیا۔ رسینہ کے تھانے میں دوسرے دن 2 زخمی اور چند ٹھیلے والے جمع تھے۔ وہ بوڑھا ٹھیلے والا بھی کھڑا تھا۔ داروغہ پولیس نے پوچھا، کیا تم نے ان کو زخمی کیا ہے؟ بوڑھا چپ کھڑا رہا۔ داروغے نے پھر ذرا بگڑ کر سوال کیا اور کہا، بولتا کیوں نہیں؟
دوسرے ٹھیلے والے بولے، حضور یہ بہرا ہے۔ تب ایک سپاہی نے بوڑھے کے کان کے پاس جا کر آواز سے یہی سوال کیا تو بوڑھے نے جواب دیا، ہاں میں نے مارا ہے، انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، 4 کوڑے مارے تو میں نے بھی جواب ترکی بترکی دیا۔ یہ امیر لوگ غریبوں کو گھاس پھوس سمجھتے ہیں۔ آج سے 60 برس پہلے ان زخمیوں کے ماں باپ میرے غلام تھے، اور یہی نہیں سارا ہندوستان میرا محکوم تھا۔ داروغہ پولیس ہنسا اور اس نے کہا، شاید یہ پاگل ہو گیا ہے۔ بڑھاپے نے اس کی عقل کھو دی۔ اچھا اس کو حوالات میں لے جاؤ، کل عدالت میں چالان کیا جائے گا، ایسے دیوانے کو پاگل خانہ بھیجنا چاہیے۔ سٹی میجسٹریٹ کے ہاں بوڑھا ٹھیلے والا پولیس کی حراست میں حاضر تھا اور دونوں مدعی بھی موجود تھے۔ کورٹ انسپکٹر نے واقعات پیش کیے تو عدالت نے مدعا علیہ کا بیان لینا چاہا، اور یہ معلوم کر کے کہ وہ بہرا ہے چپڑاسی نے چیخ چیخ کر اس کا اظہار لیا۔ بوڑھے نے بیان کیا، میرا نام ظفر سلطان ہے، میں مرزا بابر برادر بہادر شاہ بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میرے دادا ہندوستان کے شہنشاہ معین الدین اکبر شاہ ثانی تھے۔ غدر کے بعد میں ہزاروں پریشانیوں کے بعد ملکوں پھرتا ہوا پھر دہلی میں آ گیا اور ٹھیلا چلانے کا کام کرنے لگا۔ 11 مئی 1917 عیسوی، جو 11 مئی 1857 کی طرح گرم اور سخت تھی، اس واقعے کی تاریخ ہے۔ میں بہرا ہوں، میں نے موٹر کی آواز نہیں سنی۔ موٹر والوں نے میری عمر اور حالت پر رحم نہ کیا اور میرے 4 کوڑے مارے۔ میرے بدن میں جو خون ہے اس کو مار کھانے کی اور ظلم و جور سہنے کی اب تو عادت ہو گئی ہے، مگر پہلے نہ تھی۔ جس جگہ عدالت کی کرسی ہے، اسی مقام پر غدر سے پہلے میرے حکم سے بارہا بہت سے شریروں اور سرکشوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ میرے دل اور دماغ نے ان عادتوں کو فراموش نہیں کیا، گو میری آنکھوں نے ان نظاروں کی دید مدت سے ترک کر دی ہے۔ میں کیوں کر 4 کوڑوں کو برداشت کر سکتا تھا؟ میں نے بے شک بدلہ لیا اور ان دونوں بہادر جوانوں کے سر پھاڑ ڈالے۔ اگر آپ شریف لوگوں کا انصاف کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کو تیار اور آمادہ ہوں۔ بوڑھے کی تقریر سن کر عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ میجسٹریٹ صاحب جو یورپین تھے قلم منہ میں لے کر بوڑھے کو دیکھنے لگے اور ان کا مسلمان سر رشتہ دار آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ دونوں مدعی بھی یہ بیان سن کر دم بخود رہ گئے۔ عدالت نے حکم دیا، تم کو رہا کیا جاتا ہے اور مدعیوں پر 10 روپے جرمانہ، کیونکہ خود ان کے بیان سے ظاہر ہے کہ انہوں نے نشے کی حالت میں پہلے مدعا علیہ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد میجسٹریٹ نے چپڑاسی کے ذریعے بوڑھے شہزادے سے پوچھا، کیا تمہاری پینشن سرکار سے مقرر نہیں ہوئی؟ تم ٹھیلے کا ذلیل کام کیوں کرتے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ انگریزی سرکار نے ہمارے خاندان والوں کی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی ہے، مگر میں اول سے تو برسوں دہلی سے غیر حاضر رہا۔ اس کے علاوہ جب تک ہاتھ پاؤں چلتے ہیں کام کر کے محنت کی روزی کمانی فرض سمجھتا ہوں۔ جناب، مجھ کو ٹھیلے میں 3-4 روپے روزانہ مل جاتے ہیں، 2 روپے روز بیلوں وغیرہ کا خرچ ہے، جس میں گھر کا کرایہ بھی شامل ہے، اور 2 روپے مجھ کو بچ جاتے ہیں۔ میں 5 روپے مہینہ لے کر کیا کرتا؟ آج کل میں بہت خوش ہوں اور مجھ کو ہر طرح کی آزادی اور بے فکری ہے۔ جو لوگ آپ کی کچہریوں میں نوکریاں تلاش کرتے پھرتے ہیں اور BA MA پاس ہونے میں عمریں برباد کرتے ہیں، ان سے مجھ ٹھیلے والے کی حالت لاکھ درجہ بہتر ہے۔ ٹھیلا چلانے میں کچھ ذلت نہیں ہے، کیونکہ میں بیلوں پر حکومت کرتا ہوں
اور خود بیل بن کر محکوم بنتا ہوں۔ ٹھیلے والا شہزادہ پہاڑ گنج کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسی کے قریب اس کا گھر تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو ایک شخص اس کے پاس گیا اور کہا، میں آج کچہری میں موجود تھا اور میں نے آپ کے بیان کا چرچا سنا تھا۔ کیا آپ غدر کے حالات سنا سکتے ہیں کہ آپ غدر میں اور اس کے بعد کہاں کہاں رہے اور آپ پر کیا کیا مصیبت پڑی؟ ٹھیلے والے نے مسکرا کر کہا، کیا آپ وہ حالات سن سکتے ہیں اور کیا آپ کو ان جھوٹی باتوں پر یقین آ سکتا ہے؟ کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو بات گزر جائے، خواہ وہ خوشی کی ہو یا تکلیف کی ہو، جھوٹی ہے۔ اس کا بیان کرنا جھوٹ بولنا ہے۔ آنے والا زمانہ وہم ہے، گزرنے والا وقت جھوٹا ہے اور موجودہ گھڑی سچی ہے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ جو وقت سامنے ہے اس پر یقین کروں اور ہنسی خوشی اس کو گزار دوں، نہ گزرے وقت کی یاد دل میں آنے دوں، نہ آنے والے زمانے کا فکر ذہن میں لاؤں۔ بس جو کچھ سمجھوں اسی وقت کو سمجھوں جو آنکھوں کو نظر آتا ہو اور جس میں موجودہ سانس کی آمد و رفت ہو۔ سائل نے کہا، یہ تو آپ کی ذاتی تجربے کی باتیں ہیں۔ آپ کے دل کو صدموں اور حادثوں نے دنیا سے اداس کر دیا ہے، مگر میں تو واقعات غدر کی یادداشت مرتب کرنے کو آپ سے یہ حالات پوچھتا ہوں۔ میں نے اور بھی اسی طرح بہت سے واقعات جمع کیے ہیں اور آپ بیتی کیفیت شہزادوں سے پوچھ کر لکھی ہے۔ یہ سن کر شہزادے نے زور سے کہا لگایا اور کہا، شاید آپ اخبار والے ہیں؟ میں ان لوگوں سے سخت بیزار ہوں، یہ بہت ہی جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اچھا آپ میرے گھر پر چلیے، میں مہمان کی دل چکنی نہیں کروں گا اور آپ جو پوچھیں گے بتاؤں گا۔ شہزادہ سائل کو لے کر اپنے گھر میں گیا۔ چھپر کا ایک مکان تھا، باہر صحن میں 2 بیل اور ایک گائے بندھی ہوئی تھی۔ اندر دالان میں ایک تخت بچھا ہوا تھا، برابر ایک پلنگ تھا، دونوں پر سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں جن سے غریب مگر محنتی اور کماؤ شہزادے کی نفاست مزاجی ظاہر ہوتی تھی۔ شہزادے نے سائل کو تخت پر بٹھایا اور خود باورچی خانے سے کھانا لایا اور کہا، آؤ پہلے کھانا کھا لو، پھر باتیں کریں گے۔ کھانا اگرچہ ایک آدمی کا تھا، مگر 2 قسم کا سالن، دال، چٹنی اور کچھ میٹھا اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ شہزادہ اس حالت میں بھی مکلف زندگی بسر کرتا ہے۔ سائل نے ہر چند عذر کیا، مگر شہزادہ نہ مانا اور دونوں نے کھانا کھایا اور پھر شہزادے نے خود حقہ بھرا اور سائل کے آگے رکھا۔ اس نے حقہ نہ پینے کا عذر کیا تو شہزادے نے کلی کو آگے رکھ کر یہ داستان کہنی شروع کی۔ میں مرزا بابر کا بیٹا ہوں۔ مرزا بابر بہادر شاہ کے بھائی تھے۔ غدر سے پہلے بہادر شاہ کی حکومت تو ہندوستان میں نہ تھی، مگر عزت بادشاہوں کی سی ہر صوبہ، ہر شہر، ہر آبادی میں ان کے نام کی جاتی تھی، اور دہلی میں تو ہر شخص بہادر شاہ اور ان کے خاندان کا وہی ادب و لحاظ کرتا تھا جو شاہ جہاں اور عالمگیر کے وقت میں ہوتا تھا۔ میں اپنے باپ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا، اگرچہ ان کے اولاد اور بھی تھی، مگر اپنی ماں کا میں اکلوتا تھا۔ میرے والد کا غدر سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ جب غدر پڑا اور باغیوں کی فوج دہلی میں گھسی تو جیسی ستمکاریاں اس نے انگریزوں اور ان کی عورتوں بچوں پر کیں، ان کے کہنے سے کلیجہ کانپتا ہے۔ اس کے بعد جب انگریز پنجاب کی مدد لے کر دہلی پر آئے اور اس کو مغلوب کر لیا تو بادشاہ سمیت سارا شہر بھاگ نکلا۔ میری والدہ نابینا تھیں اور آئے دن کی بیماریوں سے بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ رتھ میں سوار ہونا بھی ان کو دوپہر تھا، مگر 2 عورتوں کی مدد سے میں نے ان کو سوار کیا اور خود بھی اس میں سوار ہو کر دہلی سے نکلا۔
बादशाह वगैरह तो मकबरा हुमायूं गए थे, मगर मैंने करनाल का रुख किया क्योंकि वहाँ मेरे एक दोस्त रहते थे जिनसे दिल्ली में अक्सर मुलाकात हुआ करती थी, और वो करनाल के इलाके में साहिब हैसियत ज़मींदार थे। हमारा रथ अजमेरी दरवाज़े से बाहर निकला। रास्ता तो लाहौरी दरवाज़े से था, मगर उधर अंग्रेज़ी फ़ौज का डर था। तो देखा हज़ारों औरत मर्द बूढ़े बच्चे बकचियाँ सरों पर रखे हैरानों परेशान चले जा रहे थे। रथ वाले ने कहा, गोड़गानों होकर करनाल चलना चाहिए ताकि फ़ौज वालों के हाथ से अमन रहेगा। गोड़गानों तक तो हम अमन से चले गए, अगरचे रास्ते में गुजर वगैरह मिले, मगर हम हीला हवाले करके उनके हाथों से बच गए। लेकिन गोड़गानों से जब करनाल की तरफ मुड़े तो 2 कोस के बाद ही गुजरों के एक गौल ने रथ को घेर लिया और लूटना चाहा। अभी उन्होंने हाथ न डाला था कि सामने से एक अंग्रेज़ी फ़ौज का दस्ता आ गया। ये सब गोरे थे। उनको देखकर गुजर तो भाग गए और गोरे घोड़े दौड़ाकर रथ के पास पहुँचे, और उन्होंने मजाक के अंदाज से अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुछ कहना शुरू किया जिसको मैं नहीं समझा। मैं मशरक़ी रुख था, मगरिबी रुख से एक गोरे ने रथ का पर्दा उठाकर देखा और वालिदा को नाबीना और बुढ़िया देखकर कहा लगाया और अपने साथियों से कुछ कहा, जिनको सुनकर वो सब आगे बढ़ गए और हमको कुछ तकलीफ ना दी। जब वो चले गए तो हम आगे बढ़े और शाम तक चलते रहे। रात को एक गांव के पास क़याम किया। वहाँ आधी रात को चोर बैल खोल कर ले गए। गाड़ीबान भी कहीं गायब हो गया। सुबह को मैं बहुत फिक्रमंद हुआ और गांव से जाकर किराए की गाड़ी मांगी। ये जाट थे। उनका चौधरी मेरे साथ आया और बोला, गाड़ी तो हमारे गांव में नहीं है, तुम अपनी माँ को हमारे घर में ठहरा दो, दूसरे गांव से गाड़ी मंगवा देंगे। मैंने इसको गनीमत समझा और वालिदा को लेकर चौधरी के घर में चला गया। हमारे पास एक पटारी थी और एक संदूकचा, और उन दोनों में अशरफियाँ और जड़ाव ज़ेवर था। चौधरी ने घर में उतार कर और सब सामान रख कर एक आदमी को दूसरे गांव से गाड़ी लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में गांव वालों ने गुल मचाया कि अंग्रेज़ी फ़ौज आती है। चौधरी मेरे पास आया और कहा, जाओ तुम घर से भाग जाओ, वरना हम भी तुम्हारे साथ मारे जाएंगे। मैं बहुत घबराया और चौधरी से कहने लगा कि अंधी माँ को लेकर कहाँ जाऊं, तुमको मेरे हाल पर तरस नहीं आता। ये सुनकर उस जाट ने मेरे एक मुक्का मारा और कहा, क्या हम तेरे लिए अपनी गर्दन कटवा दें? मैंने भी उसके थप्पड़ रसीद किया। ये देखते ही जाट जमा हो गए और उन सब ने मिलकर मुझको खूब मारा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आया तो एक जंगल में पड़ा था और वालिदा मेरे सरहाने बैठी रो रही थीं। वालिदा ने कहा, वो जाट तुझको और मुझको एक चारपाई पर उठाकर यहाँ डाल गए हैं। मालूम होता है उन्होंने असबाब लूटने का बहाना किया था। फौज वौज कुछ ना आई थी। वो बड़ा कठिन वक्त था। जंगल बियाबान, धूप की शिद्दत, एक मैं और मेरी नातवां आंखों से मोहताज माँ, चारों तरफ सन्नाटा और दुश्मनों का डर, रास्ते की बेखबरी और जख्मों की दुखन सोने पर सुहागा। वालिदा ने कहा, बेटा चलो हिम्मत करके आगे बढ़ो, यहाँ जंगल में पड़े रहने से कुछ फ़ायदा नहीं। मैं खड़ा हो गया। सर में और बाजू पर जख्म थे, पैरों पर भी चोट आई थी, मगर अंधी माँ का हाथ पकड़ के रास्ता चलना शुरू किया। कांटेदार झाड़ियाँ सारे मैदान में फैली हुई थीं, जिन्होंने बदन के कपड़े फाड़ डाले और पैरों को लहूलुहान कर दिया। वालिदा ठोकरें खा खा कर गिर पड़ती थीं और मैं उनको संभालता था, मगर जख्मों की कमज़ोरी से मुझ में भी चलने की हिम्मत न थी। 2 वक्त से हमने कुछ खाया भी ना था। गर्ज ऐसा वक्त था कि खुदा दुश्मन को भी ना दिखाए। जब दोपहर का सूरज सर पर आया
تو میرے سر کے زخم میں ایسی تکلیف ہوئی کہ میں چکرا کر گر پڑا۔ ہوش تھا مگر اٹھنے اور چلنے کی طاقت نہ تھی۔ والدہ نے میرا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور یہ دعا مانگنی شروع کی، الہی مجھ پر رحم کر، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے بچے کی جان کو بچا لے۔ خدایا، یہ انتی شہزادی تیرے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے، اس کو محروم نہ کر، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، آسمان زمین ہمارے دشمن ہیں، تجھ بن کس سے کہوں، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ کل ہم ملکوں اور ہاتھی گھوڑوں اور لونڈی غلاموں کے مالک تھے، آج ان میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں۔ کس برتے پر دنیا والے اس فانی جہان میں جینے کی آرزو کرتے ہیں۔ توبہ ہے، گناہوں کی توبہ ہے، رحم رحم اے خدا رحم۔ اماں دعا مانگ رہی تھیں کہ ایک گنوار ادھر آ نکلا اور اس نے کہا، بڑھیا تیرے پاس جو کچھ ہو ڈال دے۔ والدہ بولیں، بیٹا میرے پاس تو سوائے اس زخمی بیمار کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر گنوار نے ایک لٹھ والدہ کے سر پر مارا۔ لٹھ کے پڑتے ہی والدہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور انہوں نے کہا، ہائے ظالم میرے بچے کو نہ ماریو۔ میں ہمت کر کے اٹھا مگر پھر چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ گنوار نے میرے اور والدہ کے کپڑے اتار لیے۔ مجھے ہوش آیا تو گنوار چلا گیا تھا اور ہم دونوں بالکل برہنہ پڑے تھے۔ والدہ دم توڑ رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اماں کیا حال ہے؟ انہوں نے بہت اکھڑی آواز میں کہا، میاں مرتی ہوں، میاں کو خدا کے سپرد۔ آہ، کفن بھی میسر نہ آیا، ارے گور بھی نہ ملے گی، میں شہنشاہ ہند کی بھاوج ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور مر گئیں۔ میں نے وہیں سے ریتا سمیٹا اور اس بے کس لاش کو خاک میں چھپا دیا اور خود بھی بمشکل گھسٹ گھسٹ کر ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک فوجی سوار وہاں سے گزرا اور مجھ کو دیکھ کر قریب آیا۔ میں نے سارا حال اس سے کہا۔ اس نے رحم کیا اور کمر کا رومال کھول کر مجھ کو دیا، جس سے میں نے تہ بند باندھا۔ اس کے بعد اس سوار نے مجھ کو اٹھا کر گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور اپنی چھاؤنی میں لے گیا۔ وہاں اس نے میرا علاج کرایا، جس سے میرے زخم اچھے ہو گئے۔ پھر میں اس کی خدمت کرنے لگا۔ یہ مسلمان سوار بہت ہی نیک مزاج تھا۔ اس کا مکان پٹیالہ میں تھا۔ اس کے ہمراہ کچھ دن تو میں پٹیالے میں رہا اور پھر فقیر ہو کر شہر بشہر پھرنے لگا۔ جب بمبئی پہنچا تو خیراتی قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ چلا گیا اور وہاں 10 برس گزارے۔ پھر مدینہ شریف حاضری دی اور وہاں بھی 5 برس بسر گئے۔ اس کے بعد شام اور بیت المقدس کی زیارتیں کر کے حلب ہو کر بغداد شریف گیا۔ 2 سال وہاں کاٹے۔ بغداد سے ایک میمن کے ہمراہ کراچی آیا اور وہاں سے دہلی آ گیا، کیونکہ دہلی کی یاد مجھ کو ہر جگہ بے چین رکھتی تھی۔ یہاں ریل پر میں نے مزدوری کرنی شروع کی، جس سے مجھ کو کھانے پینے کے بعد کچھ بچت ہونے لگی، اور 2 سال میں میرے پاس 300 روپے ہو گئے تو میں نے ایک ٹھیلے والے کی شرکت میں ٹھیلا بنایا اور اس کی آمدنی سے آہستہ آہستہ ساجی کا حصہ ادا کر کے اپنا مستقل ذاتی ٹھیلا بنا لیا، اور اب اسی پر میری گزر اوقات ہے۔ سائل نے کہا، بہرا پن کب ہوا؟ اور اس سے تو آپ کو تنہائی میں بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہوگی۔ شہزادے نے ہنس کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، کچھ تکلیف نہیں ہوتی، سارے جہان کے عیب سننے سے کان بند ہیں۔ گاؤں میں جب جاٹوں نے مارا تھا، اسی وقت دماغ پر ایسی چوٹ آئی تھی جس سے کان کی قوت جاتی رہی۔ اب صرف بائیں کان سے کچھ سن سکتا ہوں، دایاں بالکل بیکار ہے۔ سائل نے یہ ماجرہ عبرت سن کر کہا، کیا میں اس کو اپنی کتاب میں لکھ دوں؟ شہزادے نے کہا، ضرور لکھ دو،
مگر یہ بھی لکھ دینا کہ ہر گزرنے والی بات اور گزرنے والا وقت اور گزرنے والی راحت و تکلیف جھوٹی اور بے اصل ہے، مگر اس میں عبرت ضرور ہے۔ فقیر شہزادے کی دولت، عطر اور 2 انڈے اگلی ویڈیو میں سنیں۔